منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے۔ آج 9 نومبر کا دن ہے، حکیم الامت شاعر مشرق جناب علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب اعجاز انجم صاحب، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور شعبہ اقبالیات کے طالب علم ہیں۔ سر، اقبال کے یوم پیدائش پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں حضرت علامہ پر 2-4 باتیں کر سکوں۔ شاہ صاحب، جہاں تک میرا یقین ہے یا میرا جو تصور ہے کہ ایک قوم کو صحیح قوم بنانے کے لیے کسی مفکر اور فلاسفر کی ضرورت پڑتی ہے جو اس قوم کی تہذیبی روایات سے بھی واقف ہو اور اس کی مذہبی روایات سے بھی واقف ہو، تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں روایات کا مجموعہ جو ہے وہ علامہ کی زندگی اور علامہ کے افکار کے حوالے سے ہمیں عطا کر دیا، اور علامہ ہماری قوم کے لیے ایک نعمت کا درجہ رکھتے۔ یہ میں آج کے یوم اقبال کے حوالے سے علامہ کا تعارف اسی طرح کرنا چاہوں گا۔ اس دور میں علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، علامہ نے جو خودی کا تصور پیش کیا وہ اصل میں اپنی ذات کی پہچان ہے۔ خودی کے لغوی معنوں پر جائیں تو اس کا مطلب تکبر بھی ہے، انا پرستی بھی ہے۔ علامہ نے لفظ بھی انا استعمال کیا ہے، خود بھی، مگر انہوں نے یہ بھی ساتھ دیباچے میں لکھا ہے، اسرار خودی کے دیباچہ میں، کہ لفظ انا یا خودی جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کے معنی تکبر کے نہیں ہیں، اس کے مخصوص معنی ہیں کہ اپنی ذات کی پہچان، یہ خود سے ہے اپنے ذات کی پہچان حاصل کرنا، کہ اپنے آپ کو پہچانیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پہچان پائیں۔ اللہ کا تعارف تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو وجود بنایا ہے، اگر اس وجود پہ ہی غور کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلاقی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، کہ آب و باد و خاک و آتش، جو ہندو حکماء اپنے قدیم زمانے سے جو تصور لے کر آ رہے ہیں کہ 4 چیزوں کا مجموعہ یہ کائنات ہے، آب و باد و خاک و آتش، ہوا، پانی، مٹی اور آگ، تو ان 4 چیزوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے۔ تو ساری کائنات کی نشانیاں جب انسان کے وجود میں ہیں تو انسان تبھی اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی کو پہچان پائے گا جب وہ اپنے وجود پر غور کرے گا۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اپنا بننے کا تصور جو ہے وہی دراصل تصور خودی ہے، اور اس دور میں یہ جو خودی کا تصور ہے اپنی اندر لانا اور اپنی ذات کو پہچاننا، یہ پہلے کی بنسبت کافی آسان ہو چکا ہے۔ کتنے چینلز ہمارے پاس ہیں علم سیکھنے کے، کتنے ذرائع ہمارے پاس ہیں، کتنی شخصیات ہمیں دستیاب ہیں۔ اب مجھے اگر کراچی میں کسی شخصیت سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ میں یہاں سے وہاں تک کا سفر کاٹوں، میں میڈیا کا استعمال کر سکتا ہوں۔ میں پوری دنیا سمٹ کر گلوبل ویلیج بن چکی ہے، تو میں ایران کے مفکرین سے، میں عرب کے مفکرین سے، کسی سے بھی میں سیکھ سکتا ہوں اور میں پہچان حاصل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آج کا جو نوجوان ہے، جو بچے ہیں ہماری، جو ینگ جو جنریشن ہے ہماری، وہ اقبال کے فلسفہ خودی کو یا اقبال کا جو فلسفہ تھا اس کو پہچان نہیں سکی ہے۔ اس سلسلے میں کس طرح سے ہم اس چیز کو اجاگر کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنی یوتھ کو کیسے آگاہی فراہم کر سکتے ہیں؟ حضرت علامہ فرما گئے سر کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ علامہ کی اس دعا کو قبول فرمائیں، اور
ہو بھی چکی ہے، قبولیت ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ کئی ایک مقامات پر شعبہ اقبالیات کا کھلنا اور اس میں اقبال کانفرنسز ہونا، علامہ کا ایک پورا سبجیکٹ چل رہا ہے جس میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے اقبالیات میں، تو نور بصیرت عام ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم چاہیں کہ علامہ محمد اقبال کی شاعری کو، ان کے تصورات کو، ان کے جو بصیرت ہے اس کو اپنی قوم میں ہم عام کریں، تو ہمیں اپنے جو نصاب ہے، اپنے نصاب میں ایک خاص مقدار تک علامہ کو جمع کرنا چاہیے، ایڈ کرنا چاہیے، جو کہ درجہ بدرجہ نکلتا جا رہا ہے۔ اگلی بات یہ کہ اس تصور کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے کہ علامہ کی شاعری مشکل ہے اور سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس لیے نہیں آ رہی ہے سر کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہائیبریڈ ہو چکے ہیں ہم۔ ہمارے پاس اگر ہماری اپنی ہی زبان ہو جسے ہم اردو کہتے ہیں، تو علامہ کی شاعری کون کہتے ہیں کہ نہ سمجھ میں نہ آئے، زبان زدام ہو سکتی ہے، بے شک۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم سیکھنے والے ہوں، اگر ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ راہبر کی رہنما کی بات کو سیکھنا ہے، اس دور میں رہنمائی کی جب ہم زوال کا شکار تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک ملک ہمیں دے دیا، یہ نعمت کے طور پر ہمیں دے دیا، تو آج اگر یہ جستجو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم نے ان کو پڑھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی۔ ہم نے نصاب پر غور کرنا ہے کہ نصاب کے اندر اقبالیات کا کتنا حصہ شامل ہے، اور پھر جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں آیا وہ اقبال کے تصورات سے کچھ واقفیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں رکھتے تو ایسے اساتذہ کا بندوبست کرنا چاہیے کہ جو اقبال کی اساسیات اقبال پر تھوڑا بہت کمانڈ رکھتے ہوں، تھوڑا بہت عبور رکھتے ہوں، تاکہ نئی جنریشن کی، نئی نسل کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آخر پہ آپ کچھ اقبال کے شعر جو ہیں وہ ہمیں سنائیں، تاکہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے جو مثبت اثرات مرتب ہوں، جس سے کوئی پیغام والے ہوں۔ یوں تو ان کی شاعری، ہر شعر اس میں بہت بڑا پیغام ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ 2-3 شعر آپ ہمیں سنا دیں۔ میں بنیاد آپ سے ہی اٹھاؤں گا، جو آپ نے شعر سنایا مجھے حضرت علامہ کا، جواب شکوہ کا یہ شعر تھا۔ تو علامہ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، نغمہ بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بہت زبردست۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ یوم اقبال کے سلسلے میں اس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اور اس وقت میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ استاد محترم جناب طارق قریشی صاحب موجود ہیں، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اقبالیات کے ماہر ہیں۔ تو آج کے دن سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ موضوع اتنا بڑا ہے جی، شخصیت اتنی بڑی ہے علامہ اقبال کہ جس کے بارے میں کتنے لوگوں کی عمریں لگ گئی ہیں، ان کے علم کے ذخیرے انہوں نے، ڈکشنریاں تو دور کی بات ہے، انہوں نے لائبریریاں بنا دی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ کو کسی ایک چھوٹے سے اس میں قید کرنا یا ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا، ان کے فکر کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، تیرا نیلگوں آسماں بے کرانہ۔ واہ، کمال کر دیا۔ یعنی وہ محدود نہیں ہونا چاہتے اور نہ اپنے سننے پڑھنے والوں کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں آسمان، ایک جملہ ہے جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں اسکائی از لمٹ، تو علامہ کہتے ہیں اسٹیپ بیونڈ دا لمٹس، زبردست، کہ تمہاری کوئی حد نہیں ہے، حدود سے آگے نکل جاؤ۔ تو علامہ رحمۃ اللہ کو میں اسی طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے علامہ کو سمجھنا دور ہے، میری اتنی عمر میں نہیں سمجھ سکا ہوں آپ کی فکر کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی تعلیم کو، آپ کے درس کو۔ ہاں،
اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو علامہ کے جو بکس ہیں ان کے ٹائٹل کو سمجھیں. مثلا آپ کی کتاب ہے ضرب کلیم، تو ضرب چوٹ، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام. زبردست تشبیہات دی. ہاں انہوں نے وہاں پر تعلیمات کو استعمال کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ میری یہ کتاب جو ہے نا اس میں وہ تاثیر ہے جو حضرت موسیٰ کے عصا میں تھی. آپ کے دلوں کے جو سمندر ہیں ان کو پاٹ کر اس میں حق کا راستہ بنائے گی. نیکسٹ، اگر آپ بانگ درا لیتے ہیں تو بانگ درا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما اب کارواں ہمارا. واہ جی. اب بانگ درا وہ قافلہ ہے، قافلے کے اونٹ کے گلے میں وہ گھنٹی ہے، اس کی آواز ہے. علامہ کہتے ہیں کہ آزادی کے پروانوں کا قافلہ میں نے تیار کر دیا ہے، اب یہ چلنے کو تیار ہے. یہ وہ آواز ہے. تم بھی اٹھو اور تیار ہو جاؤ، میرے قافلے میں شامل ہو جاؤ. نیکسٹ، اگر ہم لیتے ہیں بال جبریل کو تو ٹائٹل پر ہی بات کرتے ہیں. بال جبریل، حضرت جبریل کا پر. تو بال جبریل کا نام اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا تک علامہ کی آواز کی اپروچ ہے، بلکہ جواب شکوہ میں تو وہ عرش مولا تک پہنچ گئے. بہت زبردست. نیکسٹ، ان کی کوئی بھی کتاب لے لیں جی سر، صرف ٹائٹل لیں. مختصراً ہمیں اقبال کا جو خودی کا فلسفہ ہے اس کو آج کے دور کے تناظر میں ہم اگر جائزہ لینا چاہیں تو کیسے کریں؟ سر خودی کا جو تناظر ہے وہ یہی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جی ہاں. جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. عام معنی میں ہم خودی کا معنی لیتے ہیں غصے کو، اناد کو، ایگو کو، یہ نہیں ہے. البتہ علامہ کے ہاں خود کی پہچان ہے کہ اے بندے تو یہ پہچان کہ اللہ نے تجھے کیا کوالٹیز دی ہیں اور تجھے زمین پر کس لیے بھیجا. اپنی عبادت کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے. یہی ڈیوٹی ہے. جو اپنی ڈیوٹی کو پہچان لیتا ہے، جو اپنی صلاحیت، اپنی خاصیت کو پہچانتا ہے، اس کی خود ہی بیدار ہو جاتی ہے. اور جب خود ہی بیدار ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے میرے دینے والے نے ایک حقیر چیز کو کتنی اعلیٰ چیز سے نوازا ہے. تو پھر وہ اپنے رب کے علاوہ کسی کا منت کا شے احسان نہیں ہوتا. علامہ اسی خودی کے طلبگار ہیں اپنے ہر سننے والے، ہر پڑھنے والے سے. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جتنا اللہ نے مجھ پر کرم کیا علامہ کے حوالے سے، علامہ کو سننے والے، پڑھنے والے اتنا جان لیں. بلکہ میری دعا یہ ہے کہ مجھ سے 1000 گنا زیادہ جانیں. جتنا زیادہ جانیں گے گہرائی میں جتنا راز کھل. اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب نعمان شبیر منہاج صاحب. تو یہ بھی شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں. سر اقبال کے حوالے سے کچھ شعر ہمیں سنا دیں ایک دو آج کے دن کے حوالے سے. سب سے پہلے سر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اقبال کے اوپر لب کشائی کر سکوں. علامہ اقبال کے کچھ اشعار جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی سچویشن پر آتے ہیں. علامہ جرمنی میں تھے تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ مجھے ریڈیو چاہیے. تو اس ریڈیو کے جواب میں انہوں نے ایک نظم لکھ کر بھیجی اپنے بیٹے کو کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. ماشاء اللہ. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، صفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. اقبال کے حوالے سے شعر و شاعری کا سلسلہ اور ان سے اظہار عقیدت کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد احمد صاحب، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں. سر اقبال کے یوم پیدائش پر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. اقبال کے یوم پیدائش پہ میں ان کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو انہی کا ہے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. تھینک یو. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام اقبال ڈے کے حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی آراء اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اس حوالے سے.
آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.